اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع الثامن۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 10 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 11، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک اور دو کے علاوہ کی ترکیب۔ پہلے تو ایک اور دو کی ترکیب کے بارے میں مذکر بھی بتایا، مؤنث بھی بتایا کہ پھر کیا ہوگا۔ اگر مذکر ہوگا تو بتذکیر الجزء الاول، اور اگر مؤنث ہوگا تو پھر بتأنیث الجزء الاول۔ اب ایک اور دو کی بات نہیں، ایک اور دو کے علاوہ کی ترکیب میں 9 تک سمیت 20 کے، ٹھیک ہے نا۔ ممیز مذکر ہو، مذکر میں تو کہے گا 23 رجلاً اور 24 رجلاً جزء اول کی تانیث کے ساتھ، اور ممیز مؤنث ہو تو کہے گا 23 امرأتاً اور 24 امرأتاً جزء اول کی تذکیر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب جو ہماری عبارت ہے وہ ہے آج وفی ترکیبی غیر الواحد والاثنین الى 9 مع 20 تقول فی الممیز المذکر 23 رجلا و 24 رجلا بتأنیث الجزء الاول، وفی الممیز مؤنث 23 امرأة و 24 امرأة بتذکیر الجزء الاول، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ہم لوگ اس کی ترکیب کرتے ہیں، اور اس کی ترکیب جو ہے وہ ہم لوگ کچھ اس طرح سے کریں گے کہ ہم لوگ یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگوں نے جار مجرور کی ترکیب کرنی ہے، اور اس جار مجرور کو ہم نے بنانا ہے ظرف لغو مقدم، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جو متعلق ہوگا وہ اس کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے پاس ہے فی ترکیبی غیر الواحد والاثنین، یعنی یہ کہ واحد اور اثنین، ایک اور دو کی ترکیب کے علاوہ، ایک اور دو کے علاوہ کہاں تک؟ 9 سے 9 تک اور 20 یعنی 20 کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی ترکیب ہم لوگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو فی جو ہے نا یہ تو حرف جر ہے، پھر ترکیب جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، پھر غیر جو ہے یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مضاف بنے گا۔ الواحد یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف، الاثنین معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا ذوالحال، ٹھیک ہے۔ پھر الا حرف جر، 9 مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا منتہین اسم فاعل کا ظرف مستقر۔ منتہین اسم فاعل، اسم ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء ذوالحال، اس کا فاعل، پھر اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر، الا 9 ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا حال، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا ترکیب کا مداخل ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں، یہ بن جائے گا غیر کا مداخل ہے، غیر کا مداخل ہے، اور پھر غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا ترکیب کا مداخل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مع یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، یہ اسماء ظروف میں سے ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مفعول فیہ بنتا ہے۔ پھر 20 مداخل ہے، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا ترکیب مصدر کا مفعول فیہ، پھر ترکیب مصدر اپنے مضاف الیہ اور مفعول فیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ فی حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا تقولو فعل، جو آگے ابھی آ رہا ہے نا، یہ تقولو فعل کا ظرف لغو مقدم بن جائے گا۔ تو ابھی ہم نے کیا بنایا ہے؟ صرف اور صرف ظرف لغو مقدم بنایا ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں تقولو فعل، ہمیشہ کی طرح جیسے ابھی پیچھے کرتے ہوئے آئے۔ تقولو فعل صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ پھر فی حرف جر، الممیزی یہ کیا بن گیا؟ یہ بن جائے گا موصوف المذکری صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بن جائے گا؟ مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی ہو کر بن جائے گا جار کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جار اپنے مجرور سے مل کر بن جائے گا معطوف علیہ،
پھر واو حرف عطف، پھر تھوڑی سی عبارت چھوڑ دیں گے آگے جا کے وفی المؤنثی ہے نا، اس کو ہم لوگ ساتھ سمیٹ لیں گے، وفی الممیز المؤنثی، تو اب ہم لوگ کہیں گے واو حرف عطف فی حرف جر الممیزی موصوف المؤنثی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ کیا بن جائے گا، فی حرف جر کا مجرور اور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر کیا بن جائے گا، تقولو فعل کا ظرف لغو مؤخر، ٹھیک ہے، تقولو فعل کا یاد رکھیے گا ایک پیچھے ہم لوگ ظرف لغو مقدم بھی بنا چکے ہیں، تقولو فعل کا فاعل بھی نکال چکے ہیں، اور تقولو فعل کا اب ہم نے بنا دیا ہے ظرف لغو مؤخر، یہ یاد رکھیے گا کہ جو ہم لوگ کرتے جا رہے ہیں اس کو آپ سمیٹتے جائیں، فی ترکیبی غیر الواحد والاثنین الی 90 مع 20، اس کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ ظرف لغو مؤخر مقدم بنا دیا، پھر تقولو فعل اس میں انت فاعل، اور پھر اس کے بعد فی الممیز المذکر و فی الممیز المؤنث، اس کو ہم نے کیا بنا دیا، اب ہم نے اس کو بنا دیا ظرف لغو مؤخر، اب تقولو فعل بھی مل گیا، فاعل بھی مل گیا، ظرف لغو مقدم بھی مل گیا، ظرف لغو مؤخر بھی بن گیا، اب ہمارے کو جو ہے نا ایک ذوالحال پھر حال اس کو معطوف علیہ بنانا ہوگا، پھر اس کے بعد واو حرف عطف ہوگا، پھر ایک ذوالحال اور پھر ایک حال ملے گا، پھر معطوف بنانا ہوگا، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر تقولو فعل کا بنے گا مقولہ، وہ کیسے ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں، اتنا مشکل نہیں ہے، آگے عبارت ہے ثلاثۃ و عشرون رجلا، ٹھیک ہے، اب اس میں ثلاثۃ و عشرون کو آپ بنا دیں ممیز، رجلا کو تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف، اربعۃ و عشرون رجلا، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ اربعۃ و عشرون یہ ممیز اور رجلا تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا ذوالحال، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر بن جائے گا ذوالحال، پھر با حرف جر تانیث مضاف الجزئی موصوف الاولی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر تانیث مضاف کا مضاف الیہ، پھر تانیث مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر با حرف جر کا مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتین، اس میں فاعل کا ظرف مستقر، ثابتین اس میں فاعل، اس میں ہما ضمیر مرفوع متصل مستتر، راجع بسوء ثلاثۃ و عشرون رجلا و اربعۃ و عشرون رجلا، غالباً یہاں جو ہے وہ لوٹے گا، ابھی کہتے ہیں راجع بسوء غائب، اس کا فاعل پھر ثابتین، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا ذوالحال کا حال، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، میں نے کہا تھا نا ایک ذوالحال حال ملا کر ہم نے بنانا ہے معطوف علیہ، اب ہمیں ایک اور ذوالحال حال ملے گا پھر اس کو معطوف بنائے گا، وہ کیا ہے، وہ ہے ثلاث و عشرون امرأۃ و اربع و عشرون امرأۃ بتذکیر الجزء الاول، اب اس کو کیا کریں گے، بالکل سیم ایسے ہی کریں گے، ثلاث و عشرون کو ممیز، امرأۃ تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، اربع و عشرون یہ ممیز اور امرأۃ تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر ذوالحال، اور با حرف جر تذکیر مضاف الجزئی موصوف الاولی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر تذکیر مضاف کا مضاف الیہ، تذکیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر با حرف جر کا مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتین، اس میں فاعل کا ظرف مستقر، ثابتین اس میں فاعل، اس میں ہما ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا حال، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا جو ہے معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ بن جائے گا تقولو فعل کا مقولہ، ٹھیک ہے، اب تقولو فعل بھی مل گیا، اس کا فاعل بھی مل گیا، ظرف لغو مقدم بھی مل گیا، ظرف لغو مؤخر بھی مل گیا، اور پھر اس کے بعد مقولہ بھی مل گیا، اب سمیٹ دیں گے، اب کہیں گے تقولو فعل اپنے فاعل، ظرف لغو مقدم، ظرف لغو مؤخر اور اپنے جو ہے مقولہ سے مل کر یہ بن گیا کیا، جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 11 جو بہت بڑی ترکیب تھی یہ اپنے اختتام کو پہنچی، مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔